بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک سراہی عربی آپ کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں دیکھا کہ ایک کبوتری نے بچے دیے ہوئے تھے۔ اس نے کبوتری کے بچے اٹھا لیے اور دل میں کہا، یہ بچے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کروں گا۔ جب کبوتری نے اپنے بچے ایک انسان کے ہاتھ میں دیکھے تو وہ بڑی مضطرب ہوئی اور اس کے سر پر چکر کاٹنے لگی۔ وہ شخص مدینہ پہنچا اور مسجد نبوی میں گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا اور کبوتری کے بچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کیے۔ کبوتری نے جیسے ہی اپنے بچوں کو دیکھا تو وہ تیزی سے زمین پر اتری اور بچوں کے گرد چکر لگانے لگی۔ پھر وہ اڑی اور کچھ دیر بعد واپس آئی تو اس کی چونچ میں غذا تھی جسے اس نے اپنے بچوں کے سامنے ڈالا اور اڑ گئی۔ پھر کچھ دیر بعد دوبارہ واپس آئی اور اپنے بچوں کے سامنے غذا ڈالی۔ اس منظر کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے تمام صحابہ اکرام نے دیکھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، تم نے دیکھا کہ ایک کبوتری کو اپنے بچوں سے کتنی محبت ہے؟ صحابہ اکرام نے کہا، بے شک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ہم نے ماں کی ممتا کا یہ عجیب پہلو دیکھا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اور جس نے مجھے برحق نبی بنا کر مبعوث کیا ہے، تو تم نے ممتا کی جو شفقت دیکھی ہے، اللہ اس کی نسبت ہزاروں گنا اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ یہ سن کر صحابہ کرام بہت خوش ہوئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ کبوتری کے بچے آزاد کر دیے جائیں۔ جعلی نوز اپنے دور کا مشہور حاذق طبیب اور بہت بڑا عالم تھا۔ ایک دن بیٹھے بٹھائے اس کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ خدا نے غلاظت میں پلنے والے سیاہ بھمرے کو کیوں پیدا کیا؟ اس غلیظ بھمرے کی پیدائش کا بھی کوئی فائدہ ہے؟ آخر اللہ تعالیٰ نے بے فائدہ اشیاء کو کیوں پیدا کیا؟ کافی عرصہ جعلی نوز اس وہم میں گرفتار رہا۔ پھر قدرت خدا کی طرف سے ایسا ہوا کہ اس کی آنکھوں میں درد شروع ہوا۔ جعلی نوز اگرچہ خود بہت بڑا طبیب تھا لیکن اپنی تمام تر کوشش کے باوجود اپنی آنکھوں کا درد ختم نہ کر سکا۔ دوسرے اتباع نے بڑی کوشش کی لیکن اس کی آنکھوں کا درد ختم ہونے میں نہ آیا۔ ایک دن ایک بڑھیا جعلی نوز کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ میرے پاس ایک پڑیا موجود ہے جو کہ آنکھوں کے لیے بڑی مفید ہے، خاص طور پر درد چشم کے لیے اکسیر ہے۔ جعلی نوز نے کہا، آپ مہربانی کر کے وہ دوائی میری آنکھوں میں لگائیں، اور اس نے اپنی سلائی سے وہ دوائی اس کی آنکھوں میں لگائی۔ تھوڑی دیر کے بعد آنکھوں کا درد ختم ہو گیا اور جعلی نوز کو آرام آ گیا۔ اس کے بعد جعلی نوز نے اس بڑھیا کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تم نے یہ لاجواب دوائی کس چیز سے بنائی ہے؟ عورت نے کہا، گو میں پائے جانے والے سیاہ بھمرے کو میں نے پکڑ کر مارا، پھر اسے دھوپ میں خشک کیا، جس کے بعد میں نے اسے کوٹا، اور یہ وہی دوائی ہے جو میں نے آپ کی آنکھوں میں لگائی ہے۔ جب جعلی نوز نے یہ جواب سنا تو حیران رہ گیا اور اسے معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بیکار اور بے فائدہ پیدا نہیں کی۔ مشہور متکلم علی بن میثم بغداد کے رہائشی تھے۔ ان کے زمانے میں مامون کی حکومت تھی۔ اس وقت حسن بن سہل مامون کا اہم ترین وزیر تھا جو الحاد کی طرف مائل تھا۔ ایک دن ایک زندیق اس کے پہلو میں بیٹھ کر شیخیاں بگڑ رہا تھا اور بہت سے افراد اس کی باتوں کو دلچسپی سے سن رہے تھے۔ وہ بدبخت یہ ثابت کرنے میں مصروف تھا کہ پوری کائنات از خود پیدا ہوئی ہے، اس کا کوئی خالق اور مدبر نہیں ہے۔ ابھی وہ اپنی بیہودہ باتوں میں مصروف تھا کہ
اتفاق سے علی بن میسم بھی وزیر کے دربار میں تشریف لائے۔ انہوں نے زندیق کی باتیں سنی تو انہیں سخت صدمہ ہوا۔ انہوں نے وزیر حسن بن سہل کو مخاطب کر کے کہا، جناب اس کی باتیں بعد میں سن لینا، پہلے میری بات سنیں۔ آج میں نے اپنی زندگی کا عجیب ترین حادثہ دیکھا ہے اور میں وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ان کی اس آواز پر خاموشی چھا گئی۔ وزیر نے کہا، آپ نے آج کیا دیکھا ہے؟ علی بن میسم یوں مخاطب ہوئے، آج مجھے آپ کے یہاں آنا تھا تو میں دریائے دجلہ کے ساحل پر گیا تاکہ کشتی پر بیٹھ کر آپ کے پاس آ سکوں۔ میں نے دیکھا کہ ایک کشتی کسی ملا کے بغیر چلتے ہوئے دجلہ کے کنارے آ کر لگی۔ لوگ اس پر سوار ہوئے، پھر کشتی مسافروں کو لے کر دریا میں چل پڑی۔ کشتی میں بیٹھے ہوئے مسافروں نے مختلف گھاٹوں پر اترنا تھا۔ کشتی ہر ایک گھاٹ میں گئی اور مسافر اپنی اپنی وادی پر اترتے گئے۔ پھر آخر میں اس نے مجھے آپ کے محل کے سامنے آ کر اتارا۔ اس کے بعد میں آپ کے پاس چلا آیا۔ زندیق نے جب یہ داستان سنی تو اس نے غصے میں کہا، وزیر صاحب اس شخص کی باتیں سننا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ یہ تو مجھے احمق انسان معلوم ہوتا ہے، اس میں عقل و فہم کے نام کی کوئی شے نہیں ہے۔ وزیر نے کہا، آپ نے یہ کیسے فیصلہ کر لیا کہ یہ احمق ہے؟ زندیق نے کہا، جناب اس سے بڑھ کر اور حماقت کیا ہو سکتی ہے کہ ایک کشتی معلّہ کے بغیر خود بخود چل کر گھاٹ پر آئے اور مسافروں کو اٹھا کر مختلف گھاٹوں پر اتارے، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ کشتی لکڑی سے بنی ہوئی ہوتی ہے، وہ جمادات کی ایک شکل ہے، اس میں نہ تو روح ہے اور نہ عقل اور نہ ہی احساس ہے۔ آخر ایک کشتی سے یہ توقع کیسے کی جا سکتی ہے کہ وہ خود بخود سفر کرے اور مسافروں کو ان کی منزل مقصود پر اتارے؟ علی بن میسم نے فرمایا، وزیر صاحب احمق میں نہیں، یہ خود ہیں۔ اگر ایک کشتی معلّہ کے بغیر سفر نہیں کر سکتی تو خدارا مجھے بتایا جائے کہ زمین، سورج، چاند، ستارے بھی تو جمادات ہیں، ان میں بھی روح نہیں ہے۔ وہ لاکھوں سالوں سے کسی معتبر کے بغیر اپنے اپنے مدار میں کیسے گردش کر رہے ہیں اور وہ اپنے مدار سے کیوں نہیں ہٹتے اور وہ مسلسل لگی بندی حرکت کیوں کر رہے ہیں، جبکہ کشتی تو معلق کے بغیر نہیں چل سکتی۔ آخر کائنات کا نظام کسی محرک کو معتبر کے بغیر کیسے چل سکتا ہے؟ علی بن میسم کی اس تقریر سے زندیق کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ وہ سخت شرمندہ ہوا اور شرمندگی کی وجہ سے گردن جھکا لی، پھر خاموشی سے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔